حضرات محترم، دنیا کے اندر جتنی انبیاء تشریف لائے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کوئی نبوت کے مقام پر تو کوئی رسالت کے مقام پر۔ اللہ کریم نے بعض رسولوں کو، نبیوں کو آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو یہ صحیفے نازل ہوئے اور رمضان المبارک کی 16-17 تاریخ کو یہ زبور، تورات، انجیل نازل ہوئی اور رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ پہلی زبور، تورات، انجیل اور آج کی زبور، تورات، انجیل میں کافی فرق ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب سے یہ نازل ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت سے لے کر 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ویسی کی ویسی موجود ہے۔ سپارہ دور کی بات ہے، صورت دور کی بات ہے، لفظ دور کی بات ہے، حرف دور کی بات ہے، نہ زیر کے اندر فرق آیا ہے، نہ زبر کے اندر فرق آیا ہے۔ باقی جتنی کتابیں آسمانی، زبور، تورات، انجیل، ان کتابوں سے آپ سوال کریں تو سارے سوالوں کے مکمل آپ کو جواب نہیں ملیں گے، لیکن آپ قرآن سے جو مرضی سوال کریں یہ آپ کو ہر سوال کا جواب دے گا۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں، ہر مشکل کا حل قرآن میں، ہر مصیبت و آفت و تکلیف کا حل قرآن میں، ہر علم قرآن میں، سارے علوم کا مرکز قرآن، ساری مشکلات کا حل کا مرکز قرآن، سوالوں کے جوابات کا مرکز قرآن، سارے آپ کو جوابات ملیں گے۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن تیرا نام کیا ہے تو قرآن جواب دے گا۔ کہاں سے آئے ہو یہ بھی بتائے گا، کس طرف آئے ہو یہ بھی بتائے گا، کب آئے ہو یہ بھی بتائے گا۔ جو سوال آپ، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ جو سوال قرآن سے کریں آپ کو وہی جواب دے گا، ہر سوال کا جواب دے گا۔ قرآن سے پوچھے قرآن تیرا نام کیا ہے، قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ کہاں سے آیا ہے، اصل وطن کہاں ہے، اصل مقام تیرا کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ قرآن کہتا ہے میرا اصل مقام لوح محفوظ ہے۔ کہاں سے آیا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ کس کی طرف آئے ہو، کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت ہے نزل علی محمد۔ کس مہینے میں آئے ہو؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کس رات آئے ہو؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن سے جو سوال کریں قرآن آپ کو جواب دے گا۔ یہی قرآن جو سارے مشکلوں کا حل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان ساری باتوں کے بعد
اس پر توجہ چاہتا ہوں کہ ساری مشکلوں کا حل قرآن میں، سارے سوالوں کا جواب قرآن میں، ساری پریشانیوں کا حل قرآن میں، اور یہی قرآن اللہ کریم فرماتا ہے یہی قرآن ہدایت بھی ہے، یہی قرآن شفا بھی ہے، اور یہی قرآن ہدی للمتقین وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی متقین کے لیے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے، مؤمنین کے لیے قرآن مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ بولیے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن مؤمنین کے لیے رحمت ہے، قرآن مؤمنین کے لیے رحمت ہے، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو صرف مؤمنین کے لیے رحمت نہیں، تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جو صرف مؤمنین کے لیے رحمت ہو وہ رحمت بھی ہے، وہ ہدایت بھی ہے، وہ شفا بھی ہے۔ جو صرف مؤمنین کے لیے رحمت ہو اس کے اندر ہر سوال کا جواب ہے، جو صرف مؤمنین کے لیے رحمت ہو ہر مشکل کا حل ہے، جو صرف مؤمنین کے لیے رحمت ہو ہر پریشانی کا حل ہے۔ تو جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو صرف مؤمنین کے لیے نہیں، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے شفا ہے مؤمنین کے لیے، ہدایت ہے مؤمنین کے لیے، رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ لیکن جب آقا کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا نہیں، صرف مؤمنین کے لیے نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے۔ تو سامعین محترم، جو سارے جہانوں کے لیے حضور رحمت ہیں، قرآن کے اندر تو سارے علوم ہیں، قرآن کے اندر تو ساری حکمتیں ہیں، قرآن کے اندر تو ہر سوال کا جواب ہے، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے، تو اس کے پاس بھی تو ہر سوال کا جواب ہوگا، اس کے پاس بھی ہر پریشانی کا حل ہوگا، اس کے پاس بھی ہر مسئلے کا حل ہوگا، اس کے پاس بھی سارے علوم ہوں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے پاس بھی سارے علوم ہوں گے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چچی حضرت ام فضل جب حاملہ ہوئی، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، آپ کی چچی حضرت ام فضل، حضرت عباس کی گھر والی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام فضل کو بلایا، وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے اندر سارے علوم ہیں، تو میرے آقا کو بھی سارے علوم حاصل تھے، سارے علوموں کا مرکز بھی میرے آقا تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی کو بلایا، وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام فضل، اے چچی، جو تجھے حمل ہوا ہے نا، اللہ کریم تجھے لڑکا دے گا، بیٹا دے گا۔ جب بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو تو اسے میرے پاس لے آنا۔ حضرت ام فضل انتظار میں رہی، بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھٹی لگائی، دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد میرے آقا نے اس کا نام عبداللہ رکھا، عبداللہ رکھا، صرف نام نہیں رکھا۔ نام رکھنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ نام رکھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا خلفاء کے باپ کو لے جاؤ۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، خلفاء کے باپ کو لے جاؤ۔
حضرت ام فضل یہ جملہ سن کر حیران ہو کر چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو حضرت عباس سے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ایسے جملے ہیں، حضور نے اس کا نام رکھا، نام رکھنے کے بعد حضور نے فرمایا خلفاء کے باب کو لے جاؤ۔ حضرت عباس دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ بچے کے بارے میں آپ نے ایسا فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے خلفاء کے باب کو لے جاؤ، اس لیے کہ میں اس وقت بھی اس کی ساری نسل کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی نسل جو جو کام کرے گی اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کی اولاد میں سے صفاح ہوں گے، اس کی اولاد میں امام مہدی ہوں گے، اس کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، میں اس کی ساری نسل کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آقا کریم جب یہ پیدا ہوئے سوجھ بوجھ کے سمجھدار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کا یہ ثمر تھا کہ مجھے کتاب کا علم بھی عطا ہوا، حکمت کا علم بھی عطا ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کے بعد تاریخ کے اندر ہے کہ جتنا بھی دنیا کے اندر قرآن کی تفسیر کرنے والے آئے، جتنے بھی مفسر آئے، سب سے بڑے مفسر امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، دعا کا ثمر تھا۔ سامعین محترم، لوگ کہتے ہیں نا کہ جب صحابہ حضور سے سوال کرتے تھے، صحابہ حضور سے سوال کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے کہ سوال کیوں کرتے تھے؟ بہت ساری مثالیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم، یہ میں بتاؤں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی حضور نے پہلے دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک موقع پر جنگل میں تھے اور اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نکلنے والی تھی، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی، آپ کی اہلیہ رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگی حضور یہاں پر ہم اکیلے ہیں، نہ کوئی کفن ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنی اہلیہ سے کہنے لگے غور سے سنو، میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی کو، ایک شخص کو جنگل میں موت آئے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جو حضور نے کہا تھا کہ جنگل میں ایک صحابی کو، ایک شخص کو موت آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں وہی شخص میں ہوں، گھبراؤ مت، سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہ اسے تسلی ہوئی۔ جب روح نکل گئی، انتظار میں بیٹھی رہی، دیکھا کہ اچانک ایک قافلہ آیا، کچھ افراد تھے، ان میں سے ایک نوجوان تھا، اس نے کفن دیا، سارے لوگ مل کر اسے غسل دے کر، کفن دے کر، اسی کپڑے سے کفن دے کر جنازہ پڑھا، پھر دفن کر دیا۔ اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ شخص بھی بدبخت تھا، شقی تھا، سرخ رنگ کا انسان تھا۔ اے علی، جو شخص تجھے قتل کرے گا وہ بھی بدبخت ہوگا، شقی ہوگا اور سرخ رنگ کا ہوگا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا علی ایسی صفتوں والا، ایسی علامتوں والا شخص تجھے قتل کرے گا، اور جب سر قلم ہوگا تو
تیری داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی، خون اتنا بہے گا۔ اللہ اکبر۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا اسے ابن ملجم کہتے ہیں، وہ بدبخت بھی تھا، وہ شقی بھی تھا، وہ سرخ رنگ کا بھی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ حدیثوں کے اندر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا، دیکھا کہ ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یاروں میں توجہ چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، کیا قبر کے اندر یہ دیوار نہیں، یہ پردہ نہیں ہے؟ حدیثوں کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ان دونوں شخصوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں شخصوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لی، اس کے 2 حصے کیے اور دونوں حصے دونوں قبروں پر رکھا۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ شاخیں سرسبز رہیں گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہ کہا کہ قبر والوں کو عذاب ہے، صرف عذاب کے بارے میں نہ کہا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بھی بتا دی کہ اس قبر والے کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، دوسری قبر والے کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک شخص چغل خوری سے نہیں بچتا تھا، چغل خور تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یاروں میرے آقا عذاب کو بھی دیکھ رہے ہیں اور عذاب کی وجہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، عذاب کو بھی دیکھ رہے ہیں اور عذاب کی وجہ کو، نوعیت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میدان بدر کے اندر اسلام کی عظیم جنگ بدر، اسلام کی پہلی اور عظیم جنگ بدر کے میدان میں جب یہ جنگ لڑی گئی تو جنگ لڑنے سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لے گئے اور نشان لگایا کہ یہاں پر فلاں فلاں کافر مرے گا۔ جس جگہ پر میرے آقا نے جس کافر کا نام لیا، میدان جنگ بدر کے بعد، اس جنگ کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے حضور نے فرمایا جس جگہ پر جس کافر کا نام لیا اسی جگہ پر وہی کافر مرا تھا، اسی جگہ پر وہی کافر مرا تھا۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کلیم اللہ کیسے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ لقب ہے نا، کسی کو روح اللہ کا لقب ہے، حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کا لقب ہے، کسی کو کوئی لقب ہے، یہ لقب ہیں سارے۔ تو حضرت کسی کو خلیل اللہ کا لقب ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب کیسے ملا؟ یہ ایسے ملا کہ رب نے اس سے کلام کیا، اس نے رب سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہی پہلی بات دوہرا رہا ہوں کہ صحابہ حضور سے سوال کرتے تھے، جب سوال کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کریم خود سوال کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جاننے کے باوجود بھی سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ جاننے کے باوجود بھی سب کچھ علم ہو پھر بھی بندہ پوچھے، سوال کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے خبر ہے، وہ جانتا نہیں۔ اللہ کریم ہے، قدیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ کریم حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کریم کو خبر نہ تھی؟ اللہ کریم نہ جانتے تھے؟ نہیں، اللہ کریم جانتے تھے۔ اللہ کریم ہر شے کا علم رکھتے ہیں اور ہر شے کا علم عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا بھی کوئی حکمت تھی۔ جب اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو جب اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کو جواب دیا۔ اللہ کا پوچھنا، حضرت موسیٰ کا جواب دینا، یہ اسی وقت سے کلیم اللہ بنے، اسی وقت سے کلیم اللہ بنے۔
اللہ نے پوچھا، کلام کیا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔ اب یہ خدا اور اس کے نبی کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے۔ اللہ کریم پوچھتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فقط یہ جواب دے دیتے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، یہ میرے بہت کام دیتا ہے، کبھی سرہانے کے کام دیتا ہے، یہ بہت سارے کام اس سے فائدے میں حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے صرف پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو لمبا کر دیا۔ جب معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب میرے آقا کریم سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، تیرا فرمان ہے، تو کہتا ہے کہ میرا امتی بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، کسی ایک امتی کو میرے سامنے لا۔ حضرت موسیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بلایا۔ یہ بات بہت سارے محدثین نے لکھی ہے، بالخصوص حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی، آپ تاریخ الخلفاء اٹھائیں، اس کی اور کتابیں اٹھائیں، اس کے علاوہ تفسیر طبیان القرآن، علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر لکھی، تفسیر طبیان القرآن، اس کے اندر بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور سے کہا کہ اپنے کسی امتی کو میرے سامنے لا تاکہ دیکھوں تو صحیح اس کے اندر صلاحیت اور اہلیت کیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کام کرتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی کی روح کو بلایا۔ جب روح وہاں حاضر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تیرا نام کیا ہے؟ ما اسم کا، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے صرف تیرا نام پوچھا ہے، تو نے سارا خاندان بتا دیا، بات کو لمبا کر دیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ بھی موجود تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، وہ وقت یاد کر جب اللہ نے تجھ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، فقط یہی بات کہہ دیتا اے اللہ یہ عصا ہے، تو نے بات کو لمبا کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت بات کو لمبا میں نے اس لیے کیا کہ رب سے کلام ہو رہا تھا، رب سے کلام کرتے ہوئے مجھے مزہ آ رہا تھا، مجھے چس آ رہی تھی۔ حضرت امام غزالی کی روح نے کہا اے موسیٰ تو پھر وہ وقت یاد کر جب اللہ کریم نے صرف یہ سوال کیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو نے رب سے کلام کرتے ہوئے مزہ حاصل کیا، بات کو لمبا کر دیا۔ آج اس مقام پر میرے سامنے امام الانبیاء بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کے مکھڑے کا بھی دیدار ہو رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے۔ بتا جب تو نے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو تیرے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے بھی مزہ آ رہا تھا، مجھے بھی مزہ آ رہا تھا۔ تو سامعین محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی، علماء کی عظمت و شان یہ ہے، تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو امتی ہیں، یہ تو غلام ہیں۔ اور اس وقت قابل توجہ بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا نا امام غزالی نے ایسا کہا ہے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کے کندھے کو دبایا، ہاتھ سے دبایا۔ خیال کر یہ کلیم اللہ ہے، یہ جلالی نبی ہے، خیال کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے تھپڑ مار دے۔ لکھنے والے لکھ گئے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت امام غزالی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دبایا، حضرت امام غزالی جب پیدا ہوئے تو وہی نشان موجود تھا، حضرت امام غزالی جب پیدا ہوئے تو وہی نشان موجود تھا۔ تو سامعین محترم، قرآن مؤمنین کے لیے رحمت ہے، قرآن بولیے مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کے اندر سارے علوم، قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب، قرآن کے اندر ہر مشکل کا حل، قرآن کے اندر ہر تکلیفوں کا حل، قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل،
قرآن کے اندر سارے علوم جو صرف مؤمنین کے لیے رحمت ہے، اس کے اندر تو سارے علوم ہیں جو صرف مؤمنین کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس ہستی کے اندر علوم کتنے ہوں گے؟